انسان کی زندگی کا دار و مدار روٹی اور پانی پر ہے۔ ہم پانی کے بغیر تو زیادہ دن زندہ نہیں رہ سکتے، لیکن روٹی کے بغیر یا کھانے کے بغیر کچھ نہ کچھ دن گزار لیا کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد جو ہمیں نقاہت ہوتی ہے، کمزوری ہوتی ہے، وہ ہم جانتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانے کی بات ہے کہ قوم بنی اسرائیل جب صحرائے سینا سے گزر رہی تھی تو انہیں راستے میں یہی پریشانی لاحق تھی کہ اب ہم کھائیں گے کیا اور پیئیں گا کیا۔ پروردگار عالم نے پانی مہیا کر دیا، لیکن ابھی کھانے کی فکر لگی تھی تو پروردگار نے ان پہ من و سلوہ نازل کیا کہ روزانہ کھاؤ اور عیش کرو اور میرا شکر ادا کرو کہ اس پورے صحرا میں ان کو یہ من و سلوہ ملتا رہا، آسمان سے اوپر نازل ہوتا رہا اور وہ کھاتے رہے۔ کچھ ترنجبین کی شکل میں تھا اور کچھ بٹیرے تھی، اس میں ان کا گزارا ہوتا رہا اور تمام 40 برس کا عرصہ انہوں نے اسی طرح سے گزار دیا۔ اب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے، جو تقریباً جناب مسیح سے 1250 سال پہلے کی بات ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر تاریخ اپنے آپ کو دہرا لے اور اب کبھی کھانے کی ایسی ضرورت پیش آ جائے تو کیا اس وقت کا ہادی وہ ہماری ضرورت پوری کر سکتا ہے یا نہیں؟ آپ کی زندگی میں ایسے دو واقعات پیش آئے۔ دونوں دفعہ ایسا ہوا کہ لوگ آپ کی تبلیغ سنتے رہے، آپ آگے جاتے رہے، وہ آپ کے پیچھے پیچھے چلتے رہے۔ 3 دن اسی طرح سے گزر گئے۔ ایک دفعہ 4000 افراد آپ کے ساتھ تھے مرد، ایک دفعہ 5000 مرد آپ کے ساتھ تھے، عورتیں اور بچے ان کے علاوہ تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ اتنے سارے لوگوں کو اس میں کہاں سے کھانا دیا جائے؟ آپ اپنے صحابہ کرام سے فرمایا کہ دیکھو 3 دن ہو گئے ہیں، اب اگر یہ لوگ مزید چلیں گے یہ بے ہوش ہو کے گر پڑیں گے، مجھے ان کی حالت پہ ترس آتا ہے۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا لوگوں نے شکایت نہیں کی کہ قبلہ 3 دن ہو گئے ہیں، ہم بھوکے پیاسے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو ان کی حالت پر ترس آیا کہ یہ 3 دن سے میرے ساتھ ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ آپ نے کہا کہ ان کے کھانے کا بندوبست کرو۔ صحابہ کرام نے کہا کہ دیکھیے 5000 تو صرف مرد ہیں، عورتیں اور بچے ان کے علاوہ ہیں، اتنے سارے لوگوں کا اہتمام اس بیابان میں تو ہو نہیں سکتا۔ آپ انہیں اجازت دیجئے کہ چلے جائیں ساتھ والے گاؤں سے کچھ کھانا وانا وہاں سے کھا لیں، پھر آ کے آپ کی تقریر سنتے رہیں گے۔ آپ نے کہا کہ نہیں، یہ کام ہمارا ہے، یہ ہمارے پیچھے چلے ہیں تو ہم ہی انہیں سب کچھ دیں گے۔ ان کا صاحب ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں، بنی ہوئی مچھلیاں، چند روٹیاں، اس سے 2-3 آدمیوں کا پیٹ بھر جائے تو بھر جائے، اتنے سارے مجمع کو کہاں سے کھلا سکتے ہیں؟ آپ نے کہا ان کو بٹھا دو، قاعدے سے، ایک طریقے سے 50-50 اور 100-100 کی ٹولیاں بنا کے بیٹھ جائیں۔ بے قاعدگی اللہ تبارک و تعالیٰ کو قطعاً پسند نہیں ہے، وہ بے ترتیبی کو پسند نہیں فرماتے، اس لیے ان کو ایک ترتیب سے بٹھا دیا گیا اور اس کے بعد آپ نے وہ روٹیاں لیں، آپ نے وہ مچھلیاں لیں، پروردگار کا شکر ادا کیا، انہیں توڑا اور ان کے ٹکڑے کر کے صحابہ کرام کو دیے کہ یہ لوگوں میں بانٹ دو۔ ہم عام طور پر اس معجزے پہ یہیں پہ رک جاتے ہیں کہ صاحب بڑا معجزہ یہ ہے کہ آپ نے کھانے کو اتنا بڑھا دیا۔ یہ تکثیر یا ازدیاد نان کا ایک معجزہ ہے کہ روٹیاں اتنی بڑھ گئی، کھانا اتنا بڑھ گیا کہ سب نے پیٹ بھر کے کھایا۔ لیکن اس سے بڑا معجزہ اور ہے، 2 بڑے معجزے ہیں۔ ایک معجزہ یہ ہے کہ کبھی اتنے سارے لوگوں کو کے سامنے آپ کھانا بانٹ کے دیکھیے، آپ کو خود معلوم ہوگا۔ جب ہمارے ہاں کسی مزار پہ لنگر بٹتا ہے تو جو بھگدڑ مچتی ہے، بہت سارے لوگ پیروں تلے آ کے کچلے چلے جاتے ہیں۔ یہ لوگ کیسے آرام سے اور سکون سے بیٹھے رہے کہ ہمیں مل جائے گا، ہم بھوکے نہیں رہیں گے۔ 5000 آدمیوں کو اس طرح سے کنٹرول کرنا کہ وہ اپنی ٹولی سے باہر نہ نکلیں، لائن نہ توڑیں اور ہنگامہ آرائی نہ ہو، بہت بڑا امتحان ہے، لیکن لوگ آرام سے اور سکون سے بیٹھے رہے۔ دوسرا امتحان صحابہ کرام کا تھا، وہ یہ سوچ سکتے تھے کہ آپ نے چلیے روٹیوں کی تعداد بڑھا دی، ہم نے مان لیا کہ کھانا بہت زیادہ ہے، لیکن پہلے ہمیں تو کھا لینے دیں، ایسا تو نہ ہو کہ ہم بانٹتے بانٹتے فارغ ہو جائیں اور اس کے بعد ہمارے لیے کچھ نہ بچے۔ لیکن صحابہ کرام نے بھی کوئی احتجاج نہیں کیا، قبلہ ہمارے لیے بھی کچھ بچے گا یا نہیں، ہم بھوکے تو نہیں رہ جائیں گے۔ آپ ہر چیز کو کنٹرول کر سکتے ہیں، انسان سب سے بڑا مشکل جانور ہے کہ اسے کنٹرول کیا جائے۔ آپ اس کی نفسیات سے اگر واقف ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ ہجوم جو بھیڑ ہوتی ہے اس کی سائیکالوجی یا نفسیات کیا ہوتی ہے، وہ بھیڑ چال چلتی ہے۔ ایک آدمی اگر اٹھ کے کھڑا ہو جائے سارے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک بھاگ لے سب اس کے پیچھے بھاگ لیتے ہیں، کوئی نہیں پوچھتا کہ کیا ہوا۔ ایک شخص بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔
وہ شخص جو اتنے سارے لوگوں کو کنٹرول کر سکتا ہو، کیا وہ ایک محض انسان تھے؟ ایک انسان اتنے لوگوں کو کنٹرول نہیں کر سکتا۔ آج بھی مجمع کو کنٹرول کرنے کے لیے پولیس آتی ہے، ڈنڈے لے کے آتی ہے، آنسو گیس پھینکتی ہے، گولیاں چلاتی ہے، لوگ پھر بھی آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ یہ کون تھا جو بغیر کسی آنسو گیس کے، بغیر کسی ڈنڈے کے، بغیر کسی گولی کے اتنے لوگوں کو کنٹرول میں رکھے ہوئے تھا؟ ظاہر ہے کہ وہی جو پوری کائنات کو کنٹرول میں رکھے ہوئے ہے، جس کے حکم کے بغیر سورج کبھی مشرق کی بجائے مغرب سے نہیں نکل آتا، کبھی اپنے مدار کو نہیں چھوڑتا۔ وہ جو کائنات کا مالک ہے، انسانوں کا بھی مالک تھا۔ نہ صرف یہ کہ وہ رازق تھا، اس نے رزق عطا کیا، بلکہ وہ ان کے ذہن کو بھی کنٹرول کر رہا تھا کہ کوئی آدمی بغاوت پہ نہ اتر آئے، کوئی آدمی اپنی جگہ کو نہ چھوڑ دے۔ آپ نے ان کا پیٹ بھرا۔ اس معجزے میں ایک اور بات کا بھی تذکرہ ہے، اس میں بھی اور 4000 افراد والے میں بھی۔ وہ یہ ہے کہ دونوں جگہ یہ ہے کہ ایک جگہ ہے 4000 مرد تھے، عورتیں اور بچے ان کے علاوہ تھے۔ دوسری جگہ دوسرے معجزہ کا ذکر ہے کہ 5000 مرد تھے، بچے اور عورتیں ان کے علاوہ تھیں۔ ان کا معاشرہ ہمارے معاشرے سے قطعاً مختلف نہیں تھا۔ عورتیں اور بچے شمار قطار میں نہیں آتے تھے، ان بیچاروں کی سیکنڈ ریٹ سٹیزن تھے، لہذا ان کو کوئی گنتا بھی نہیں تھا کہ کتنی عورتیں ہیں اور کتنے بچے ہیں، بس صرف مردوں کو گنا جاتا تھا۔ یہ مردوں کا معاشرہ تھا۔ آج بھی وہی مردوں کا معاشرہ ہے جس میں عورتوں کو اسی طرح سے نظر انداز کیا جاتا ہے جیسے آج سے 2000 برس پہلے نظر انداز کیا جاتا تھا۔ آپ نے ان لوگوں کو کھانا کھلایا۔ یہ من و سلوہ جو اتارا جاتا تھا، آپ نے ان کے اوپر من و سلوہ اتار دیا۔ لیکن سوال وہی تھا جو پہلے بھی لوگوں کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ ٹھیک ہے یہ موسیٰ ثانی آ گئے جو من و سلوہ ہم پہ اتار رہے ہیں، لیکن وہ من و سلوہ 40 برس کے بعد اترنا بند ہو گیا تھا۔ یہ من و سلوہ جو آج ہمیں کھانا ملا ہے یہ بھی کل نہیں ملے گا۔ کوئی ایسا مستقل انتظام ہونا چاہیے کہ یہ کھانا ہمیشہ ہمیں ملتا رہے۔ اس لیے دوسرے مقام پر آپ نے یہ فرمایا تھا کہ وہ آسمان سے نازل کیا ہوا من و سلوہ میں ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ من و سلوہ میں ہوں جس کے بغیر کسی انسان کا گزارا نہیں ہوا، میں ہی آسمان سے نازل ہوا ہوں، کیونکہ تمام بنی نوع انسان صحرائے حیات سے گزر رہے ہیں۔ اس صحرائے حیات میں رزق کی کمی ہے، وہ رزق جس کو آپ کلام اللہ کہتے ہیں، جس پہ انسان کا بھروسہ ہے، جس پہ انسان کی زندگی کا بھروسہ ہے، دار و مدار ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ یہ من و سلوہ یہ آسمان سے اترے اور ہمیشہ انسانوں کے درمیان رہے۔ اب ایک ہی طریقہ ہے کہ یہ کلمت اللہ مجسم ہو کر انسانوں کے درمیان آئے اور ہمیشہ ان کے ساتھ رہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ جیسے یہ لوگ 3 دن کے بعد کھانا کھانے کے بعد ان کو جب پھر بھوک لگی تو وہ اہتمام نہیں تھا، قوم بنی اسرائیل کو 40 برس کے بعد پھر کھانے کی ضرورت پیش آئی تو وہ اہتمام نہیں تھا۔ یہ مستقل ایک انتظام ہو جائے کہ جو آپ کے ساتھ ایک رشتہ جوڑ لے وہ ہمیشہ رشتہ ایسا جڑا رہے کہ کبھی ٹوٹنے میں نہ آئے۔ یہاں ہمیں ایک واقعہ اور یاد آ جاتا ہے، کیونکہ یہ روٹیوں کا جب ہم پڑھتے ہیں کہ صاحب اس میں یہ ہو گیا، تو مسیح نے جب تبلیغ شروع کی تھی اس وقت بھی آپ کے اوپر ایک ایسی آزمائش گزری تھی کہ آپ نے 40 دن اور 40 رات تک کچھ نہ کھایا تھا نہ پیا تھا۔ جب آدمی بہت کمزور ہو تو شیطان اس وقت آ کے حملہ کرتا ہے۔ شیطان نے یہ سوچا کہ عام آدمی کو ایک دن کھانا نہ ملے تو بلبلا اٹھتا ہے، یہاں تو 40 دن اور 40 راتیں گزر گئی ہیں، اب اتنی کمزوری کا عالم ہوگا کہ میں جو کچھ کہوں گا یہ میرا کہنا مان لیں گے۔ حالانکہ اسے پہلے اس بات کا تجربہ تھا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر تشریف لے گئے تو 40 دن اور 40 رات خدا کی قربت میں اس طرح سے گزارے کہ انہیں کھانے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ حالانکہ یہ شیطان جانتا تھا کہ حضرت الیاس علیہ السلام 40 دن اور 40 رات بھوکا رہنے کے بعد جب بھاگے ہیں تو اتنی تیز رفتاری سے بھاگے ہیں کہ عام آدمی نہیں بھاگ سکتا، کیونکہ جو قربت خداوندی میں رہے اس میں کمزوری نہیں آتی۔ لیکن پھر بھی شیطان نے سوچا کہ شاید اس وقت موقع ہے میرا داؤ چل جائے، تو لہذا اس نے پہلے ہی یہ کہا کہ دیکھیے میں یہ مانتا ہوں آپ خدا کے حبیب ہیں، خدا کو بڑے عزیز ہیں، لیکن کبھی آپ نے اس بات پہ غور کیا کہ کیا کوئی اپنوں کو بھی بھوکا مارتا ہے؟
40 दिन गुजर गए, 40 रातें गुजर गईं, रोटी का एक निवाला तक नहीं आया। शायद खुदा की मर्जी ये हो कि आप खुद ही अपने लिए रोटियां बनाएं और खाएं पिएं और ऐश करें। मेरे मौला ने अपने लिए एक रोटी भी उस वक्त नहीं बनाई, लेकिन जब दूसरों को भूख लगी तो चाहे वो 4000 अफराद थे या 5000 अफराद थे, आपने रोटियां बनाई और उनको खाना फराहम किया। आपके मोजज़ात में और दूसरे लोगों के मोजज़ात में एक बहुत बड़ा फ़र्क ये दिखाई देता है कि मसीह ने कभी कोई मोजज़ा अपनी ज़ात के फ़ायदे के लिए नहीं किया, अपने नामो नमूद के लिए नहीं किया, अपनी शोहरत के लिए नहीं किया, बल्कि एक दफ़ा जब लोगों ने ये आके कहा कि देखिए हम आपको मानने के लिए तैयार हैं, आप हमें कोई मोजज़ा दिखा दीजिए, तो आपने कहा कि मोजज़ों के तकाज़े काफिर लोग किया करते हैं। ये कुफार का शेवा है कि वो कहते हैं कि मोजज़े दिखाए जाए तो हम मान लेंगे। मैं ज़बरदस्ती मोजज़े नहीं दिखाता। आपने अपनी ज़ात के लिए कोई खाना फराहम नहीं किया, लेकिन दूसरों के लिए किया। क्यों? सीधी सी बात यह है कि दूसरे लोग खाने के मोहताज हैं और खाने के बगैर नहीं रह सकते। आपकी ज़ात खाने के बगैर भी जिंदा रह सकती है, क्योंकि आप तो खुद ही नाने हयात हैं। आपको दूसरों की क्या ज़रूरत है? हाँ, लोगों के साथ मिल के खा लें तो एक अलग बात है। आप आबे हयात भी हैं और आप नाने हयात भी हैं कि ज़िंदगी का दारो मदार आप पर है। इसलिए आपने अपनी ज़ात के लिए रोटियां नहीं बनाई, लेकिन दूसरों के लिए रिज़्क़ में की फरावानी अता की। कि आपका कोई मोजज़ा अपनी ज़ात के लिए नहीं, अपने फ़ायदे के लिए नहीं। तमाम मोजज़ात दूसरे लोगों की फलाह बहबूद के लिए थे, क्योंकि आप आए ही दूसरों के लिए थे, दूसरों को सीधा रास्ता दिखाने के लिए और उनको आराम और सुकून पहुंचाने के लिए।